الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ثم الصلاة والسلام على اول العدد والسید الاوحد والدر المنضد والجوہر الممرد والنور المجسد ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله الحکیم قوله الحق وهو أصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک بار پھر ہماری زندگی میں محرم الحرام نصیب ہوا ہے۔ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مولا حسین علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت حاصل کریں۔ ایک اور موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم کربلا سے درس لیں۔ ایک اور موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ایک اور موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح طور پر سمجھ سکیں۔ ایک اور موقع دیا پروردگار عالم نے ہمیں زندگی میں تاکہ ہم اسی محرم الحرام میں مولا حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا جائزہ لیں اور انہی ظلم و ستم کی بنا پر جن جن افراد نے ظلم و ستم کیا ان کی پہچان کریں۔ کون سے افراد تھے اور جن پر ظلم ڈھایا گیا تھا، جن پر ستم ڈھایا گیا تھا، جن پر جفا کی گئی تھی، ان کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم حق کو حاصل کر کے حقیقت پسند بنے اور انہی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ کیونکہ قرآن مجید میں رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے قرآن پر اعتقاد حاصل کر لیا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر ان کی ختم نبوت کو بھی قبول کیا، جنہوں نے ختم نبوت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا ہے، انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو بھی قبول کیا ہے اور ان کی رسالت کو قبول کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ انہوں کو منی کے مخاطب کر کے رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تم دنیا کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرو، غور و فکر کرو۔ آخر آپ نے بھی قیامت کا سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے وہاں پر۔ جنت اور جہنم کا نظریہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جنت اور جہنم کے لیے ہمیں اپنے نظریے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ کسی مولوی کے نظریے کی ضرورت پڑے گی۔ فقط ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہیں، کیونکہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا، جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اپنے اوپر ستم نہ کیا ہو، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جھوٹ نہ بولا ہی سچے ہونے کی دلیل ہے، نہیں۔ صداقت کس چیز کا نام ہے؟ صداقت اس چیز کا نام ہے جس کی زندگی میں کبھی بھی اس نے اپنے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی ظلم نہ کیا ہو، زندگی کے کسی بھی لمحے میں۔ صداقت اسے کہتے ہیں۔ صداقت یہ ہے کہ جن کے گفتار سے کائنات میں تبدیلی آ جائے، جن کی رفتار سے کائنات میں تزلزل آ جائے، جن کے کردار اور گفتار سے پتہ چلے کہ یہ واقعی بندہ الہی ہے، جن کی ولادت پاکیزہ ہو، جن کی زندگی طرز زندگی پاکیزہ ہو، جن کی گفتار ہم جیسے انسان ان کا تعین نہیں کر سکتے، ہم جیسے انسانوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے،
ہم خود گناہ گار بنتے ہیں، ہمارے ذہنوں اور عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں خود ضرورت ہوتی ہے اس بات کی ہماری ہدایت کی جائے. ہمیں خود ہدایت کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کون صادق ہیں، کون سچے لوگ ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کریں اور ان سے طرز زندگی حاصل کریں. کس طرح سے طرز زندگی حاصل کی جا سکتی ہے؟ صاحبان ایمان قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک طرف دعویٰ کرے اور دوسری طرف ہمیں اس کا تعین نہ کرے، ہمیں اس کے بارے میں بتائے ہی نہ کہ وہ سچے لوگ کون سے ہیں؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیں اپنے عقل کے مطابق ہمیں سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے. اس سلسلے میں انسان کو خود کو سوچنا پڑے گا. اس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ بھی ہے، معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس سمت کی جانب جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ بہرحال آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے. اس سلسلے میں آپ کو ابتدا کی جانب لے جاتا ہوں، بنیاد کی طرف لے جاتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے. ہمیں امامت کے بحث کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ائمہ کی معرفت کی کیوں ضرورت ہے. ہم بے عنوان شیعہ، ہمیں بحیثیت شیعہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں عقل پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا، ائمہ علیہ السلام کے وجود کی ضرورت کیا تھی، ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی. یعنی کہ ہماری زندگی اتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے ایسے افراد کو منتخب کیا جو پاک و پاکیزہ تھے. یعنی ہماری اپنی زندگی اہم ہے اور ہم اپنی زندگی کو خود اہمیت نہ دیں، یہ پستی کی دلالت نہیں ہے، یہ پستی پر دلالت نہیں کرتا. یہ انسان خود ہی اپنے لیے گڑھا کھودے اور خود ہی گرے. تو یہ اسی انسان کے بارے میں رب العزت اسپرس سافلین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور وہ انسان جو الہی حکم اور اس کے احکامات کی طرف توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور نازل کرنے کے بعد ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ اس کے مفسرین بھی ہیں یا نہیں، اس کے تفسیر بیان کرنے والے ہیں یا نہیں ہے، یا چھوڑ دیے ہاں لوگوں پر کہ وہ تفسیر خود ہی ڈھونڈتے رہے، وہ تفسیر قرآن مجید کے الفاظ اور مفاہیم کو خود ہی سوچتے رہے. نہیں 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 نہیں. اگر بندہ اس بارے میں سوچے تو پروردگار عالم نے اس کے لیے احسن تقویم کا لفظ استعمال کیا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر. یعنی اہمیت ہے انسان خود ہی راستہ تلاش کرے، کس سمت جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کہ انسان اپنے لیے عزت کی زندگی تلاش کرتا ہے یا ذلت کی زندگی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمہ سلطانی کے گنبد پر ایک علم لہرا دیا ہے اور اسی علم پر ایک نقش ہے، وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. وہ کون سا نقش ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک زندگی دو طرح کی ہے، یا ذلت کی زندگی ہے یا عزت کی زندگی ہے. بعمل حیات تو یہ جو زندگی ہے، مولا حسین نے زندگی کا لفظ جو استعمال کیا ہے، فرمایا کہ میرے لیے عزت کی زندگی بہتر ہے ذلت کی موت سے. عزت کے ساتھ شہادت قبول کرنا میرے لیے بہتر ہے. مل حیات مع الظالمین الا برما، میں ظالموں کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا میں اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں. مولا حسین نے تو یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں. اور ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ دن ہے محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہیں. میں آپ کو ایک روشن فکری کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سوچیں. ہم غیر ضروری باتوں کی طرف الجھتے پھر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کتنی لمبی ہوگی، قیامت کے فرشتے کون سے ہوں گے، کون سے حضرت امام علی علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں،
قرآن مجید میں کتنے نقطے ہیں، قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں، قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بھی قرار دیے تھے۔ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ قرآن مجید کو میں نے نازل کیا تھا، اس کو سمجھا تھا کہ نہیں؟ یہ دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں غیر ضروری باتوں کی طرف الجھا کر رکھنے کے لیے، کہ فلاں بندے کی تاریخ شہادت کیا ہے، فلاں بندے کی تاریخ شہادت کیا ہے، ہمیں کس تاریخ کو منانا چاہیے، اس کو کس تاریخ کو منانا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں، ہمیں اس دشمن کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ کس طرح ناکام بنا سکتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، تمسک کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا امامتنا امان للفرقہ، ہماری امامت فرقہ واریت سے بچاتی ہے، ہماری امامت تفرقہ بازی سے نجات دلاتی ہے۔ اگر ہماری امامت ولایت کو دنیا قبول کر لیتی آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ گروہ اور فرقے بٹے ہوئے ہیں، ایسے افراد آ گئے ہیں جو خود کو امام و خلیفہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور ظلمت کی طرف لے جا کر ظلم و ستم کا باعث کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور فکر کریں اس بارے میں۔ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو لے کر میدان کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ ہم صرف اور صرف ماتم کریں اور پھر روئیں اور گریہ کریں، اور گریہ کرنے کے بعد خاموش رہیں، معلوم نہ ہو ہمیں کہ جناب علی اصغر کی شہادت کس طرح واقع ہوئی، کیوں؟ جناب علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کی تصویر تھے، ان کی شہادت گوارا کی کس لیے؟ پھر اسی طرح اپنی شہادت کو گوارا کیا، خود اپنے لیے یہ مصیبتیں برداشت کی، اپنے لیے مصائب برداشت کیے، آخر کس لیے؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ظاہری زندگی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، میدان میں آتی ہیں، اور کس لیے میدان میں آتی ہیں؟ کیوں چادر قربان کرتی ہیں؟ اتنا عظیم قربانیاں، اتنے عظیم شخصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دو چیزیں اہم رہی ہیں، اور یہ دو چیزیں بیان کر کے میں خدا حافظی چاہوں گا۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ وہ یہ کہ ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت و ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اور دوسری شہادت امام حسین علیہ السلام۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا معاملہ نہیں ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی اور آج بھی قیامت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی، نواسہ رسول جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر انہی ہستیوں کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ جب کربلا سے گزر دیا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کربلا سے گزرتے تھے تو واقعہ رونما ہو جاتا تھا، حادثہ رونما ہو جاتا تھا، اور پھر جب پوچھتے تھے اے پروردگار دوسری سرزمینوں کی طرف بھی ہم جاتے رہے ہیں، لیکن کربلا کی ایسی زمین ہے جس میں ہمیں مصائب اور مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یعنی اہمیت بتا رہی ہے، بہت اہم ہے، اور جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی اس کی طرف توجہ کریں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے جو ذبح عظیم کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اہمیت کو بتانا ہے، اور ہم غیر ضروری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دمبے کس طرح ذبح ہونا چاہیے، دمبوں کے سائز کس طرح ہونا چاہیے، گائے ہو بھینس ہو کس طرح کی یہ قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ یہ کہ نشانی ہے کہ آپ الہی شعائر الہی کو آپ برپا کریں، ان کا احترام کریں، لیکن جس چیز طرف توجہ دی گئی تھی قرآن مجید میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم ہے، وہ کون سے ذبح عظیم ہے؟ وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب
اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لخت جگر ہے، نواز رسول ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کے جو فرزند ہیں ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر، ان کی اولاد، ان اقارب جو میدان کربلا میں آئے اور شہید ہو گئے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.